کافی ساری روایات پہ ڈسکس آپ کے کمنٹ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ غامدی صاحب نے بعض روایات ایسی پیش کی ہیں کہ جس میں کہا گیا غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اس تلاوت کو سن کے فرمایا کہ تمہیں آل داود کے مزامیر میں سے جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، مزمار عطا کیا گیا ہے. تو یعنی اس سے بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر مزامیر کی بات کی گئی ہے، تو اس سے بھی ایک حلت ثابت ہوتی ہے آلات موسیقی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسے آپ حلت ثابت کر سکتے ہیں. اس قسم کی روایتیں وہ کافی لے کے ہیں جس میں خوش الحانی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی بات ہے، یا ایسی روایتیں بھی اس میں لے آئے ہیں کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ ہدی خاں ہوتے تھے، وہ اونٹوں کو چلاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اشعار پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور قرآن خوش الحانی سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، سب اس کے جواز کے قائل ہیں. لیکن یہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ جی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی آپ کو آل داؤد کے مزامیر میں سے مزمار دیا گیا، تو کیا وہ آلہ موسیقی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے آلہ موسیقی کے ساتھ، تو وہ تو مجرد تلاوت کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آلہ موسیقی کے ساتھ تلاوت کی؟ پھر دوسری بات وہ تلاوت کیا یعنی تورات پڑھتے تھے یا کیا کرتے تھے وہ؟ کون؟ نہیں، ہم بات کریں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی. آپ داؤد ان کی طرف بعد میں آتے ہیں. اللہ کے وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ کو مزامیر دیے گئے، تو یہ مزامیر کس کو کہا ہے؟ کوئی آلات موسیقی ہیں جو ان کے پاس ہیں؟ تو مزامیر سے مراد تو وہی ہے ووکل میوزک. مزامیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ ووکل میوزک. یعنی آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ وہ مزمار کی طرح کی خوبصورت ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو یہاں زبان کو مزمار کہا گیا. زبان بھی ایک آلہ ہے نا، میوزک کا ایک آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی زبان سے قرآن خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے، تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو آل داؤد کے مزامیر میں سے مزمار دیا گیا. تو گویا ووکل میوزک کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، خوبصورتی اور خوش الحانی کے اوپر بھی مزامیر کا اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کی، تو خود نہیں پڑھیں گے؟ خود بھی پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی خود اتباع نہیں کریں گے تو خود بھی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ قرآن پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پڑھا؟ یا اس کے بعد امت کی تاریخ میں دکھا دیں کہیں کبھی کسی میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ قرآن پڑھا گیا ہو. سب نے اس سے کیا مراد لیا؟ مزامیر سے، ٹھیک ہے، مجازی معنی میں. بلکہ آج کل تو یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے نا اسکالرز کے ہاں کہ جو موسیقی کی طرز پہ قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز میں کہتا ہوں، اس پہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے کہ یہ جو مقامات ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ علماء اس کے عدم جواز کی طرف چلے گئے. آپ دیکھیں مقام صبا کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ سیکا کے اندر پڑھیں، آپ بیات کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ نہاون کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ اور مقام حجاز کے اندر پڑھیں. یہ 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں. جیسے انہوں نے وہاں پہ اہل موسیقی نے کیا کیا، انہوں نے سر نکال لی. انہوں نے کہا جی یہ فریکوینسیز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے سر پیدا ہو رہا ہے. تو اسی طرح جب آپ قرآن خوش الحانی سے پڑھتے ہیں تو کچھ فریکوینسیز ایسی ہیں کہ جہاں جو ایک سر پیدا ہوتی ہے وہ کبھی آپ کے اندر سرور پیدا کرتی ہے، اور کبھی وہ سر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک غم کی کیفیت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اب مصریوں نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دیا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس کے اوپر. اب جیسے صدیق المنشاوی کو آپ سنیں، مطلب ان کے مقامات جو ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شیخ اسماعیل کو سنیں آپ، بہت خوبصورت انہوں نے وہ مقامات میں پڑھا ہوا. تو ان مقامات کو اگر آپ کہہ دیں کہ جی یہ مزامیر ہیں تو اس معنی میں ٹھیک ہے. یہ بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے، جس فریکوینسی میں جا کے جو ہے وہ کہیں پہ کوئی غم کی آیات ہیں تو غم پیدا کرتے ہیں اس مقام میں پڑھ کے. کچھ مقام ایسے ہیں کہ جو غم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے اندر سرور اور خوشی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. تو آپ یہ باقاعدہ، تو بیسیکلی یہ مراد تھے اصل میں مزامیر سے. صحیح، آل داؤد کے مزامیر سے مراد یہی تھا، یہ مقامات تھے. تو یہ سر اور لے کی کیفیت جو ہے، اس سے مراد کو خاص آلات موسیقی کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ ہر بندہ جو ہم میں سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی مقام میں کر رہا ہوتا ہے جو خوش الحانی کے ساتھ کر رہا ہے. ہاں، وہ آپ کہیں کہ آپ تکلف سے پڑھ لیں یا بغیر تکلف کے، آپ کسی نہ کسی مقام پہ ہی ہیں. جیسے موسیقی میں وہ کہتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، جیسے شاعری میں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے علم عروض نکال لیا. انہوں نے کہا جی جو بھی شعر آپ کہیں گے اس سے باہر نہیں ہے، اس بحر سے باہر نہیں ہے. یہ 16 بحریں ہیں مثال کے طور پہ، اس سے باہر آپ کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. اب کسی نے وہ بحریں سیکھ کے شعر کہا ہے یا کسی نے بغیر سیکھے شعر کہا ہے تو اس کا شعر اس سے باہر نہیں ہوگا. تو یہی معاملہ بالکل یہی مقامات ہے. تو جہاں تک دوسری بات ہے اس کی خودی خوانی کی، یعنی وہ تو اس کی حرمت کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، خودی خوان جو ہے
اونٹوں کیونکہ کو وہ چلانے آلات کے لیے موسیقی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، آلات موسیقی موسیقی کے ساتھ بغیر ہوتا تھا، تو اس کی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو حافظ صاحب اس کے علاوہ کوئی حدیث ہے جس پہ آپ جو ہے وہ جس کا نہیں، تذکرہ بس کرنا میرے چاہیں خیال گے؟ میں یہ تقریباً کوئی مجموعی طور پہ ہم نے جو ہے وہ ساری حدیثوں کو تقریباً ایڈریس کر لیا، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی موضوع پہ کافی ساری حدیثیں تھیں تو انہوں نے تو فرداً اس کو ڈسکس کیا، ہم نے مجموعی طور پہ ڈسکس کر دیا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے جو غامدی صاحب کے اصول خمسہ ہیں، اگر اس کا ترجمہ صحیح کیا جاتا اس آیت کا، سورہ اعراف کی آیت کا، تو اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے حرمت کے جو سری اسالیب جو اسالیب ہیں اس میں جو اگر آپ کہتے ہیں کہ سری حرمت بیان ہونی چاہیے قرآن میں، تو وہ بھی جو ہے لہو الحدیث سے ثابت ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہاں سے سری حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ تحسین ہوتی ہے. تو وہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ بعض احادیث کو اگر درست اینگل میں دیکھا جاتا یا اس کا درست ترجمہ کیا جاتا تو بالکل واضح اور سری جو ہے وہ حرمت آلات موسیقی کی موجود ہے. باقی غنا وغیرہ اس کا جواز ہے، خودی خوانی جو ہے اس کا جواز ہے، یا خوش لانی سے قرآن پڑھنا اس کا جواز ہے. تو یہ باتیں خام خواہ لانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک نمبر حدیث کا بڑھا لیا انہوں نے کہ جی اتنی حدیثیں ہیں جو جواز پہ استدلال کر رہی ہیں، وہ باقی بھی اس سے اختلاف کاری نہیں رہے. اصل جو موضوع بحث ہے وہ تو آلات موسیقی کی حرمت کا ہے نا، باقی میں کوئی حرج یعنی جو نہیں. باقی حدیث ہیں اس کا اس سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہ نہیں ہے، دف والی حدیثوں کا کوئی تعلق ہے نہ ان کا جو ہے وہ جس میں مزامیر کا تذکرہ ہے وہ. تو بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.